السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، آیت نمبر 13، آیت نمبر 13۔ لولا جاءوا وہ نہیں ہوتا، چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لولا جاءوا لولا جاءوا علیہ علیہ بأربعۃ بأربعۃ شہداء شہداء فإذ لم يأتوا فإذ لم يأتوا بالشهداء بالشهداء فأولئك عند الله فأولئك عند الله هم الكاذبون هم الكاذبون۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ لولا دونوں پر ایک ایک سیکنڈ کی مد ہوگی۔ لو حروف لین میں سے آئے، لا الف ساکن ما قبل فتح ہے، یہ بھی حروف لین میں سے۔ لولا ہاں؟ لا جو ہے یہ لا حروف مدہ بن رہا ہے یا لین؟ نہیں الف ساکن ما قبل فتح ہے۔ حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ کون سے؟ یا ساکن ما قبل کسرہ، یا ساکن ما قبل کسرہ، ہاں بہت ساکن، واو ساکن ما قبل ضمہ، جی اور الف ساکن ما قبل فتح۔ لا ٹھیک ہے، ہاں ہاں جی 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 ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ایک ایک سیکنڈ کی مد کے ساتھ پڑھیں گے۔ جا مد متصل ہے، او پھر حروف مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ علیہ بأربعۃ، اکثر یہاں غلطی جو ہوتی ہے نا، بعض دفعہ حفاظ سے بھی ہو جاتی ہے، بأربعۃ پڑھتے ہیں، بأربعۃ عین ساکن ہو جاتی ہے، ہاں اربعۃ شہداء۔ اب سے شہداء پہ رکنا ہے، مد متصل لمبا کر کے نا جی، شہداء ایسے کر کے رکیں گے، حمزہ کو ساکن کر کے پتہ چلے۔ اچھا شہداء ایسے کر کے رکیں گے تو پھر حمزہ مخرج ادا نہیں ہوگا۔ فَإِذْ لَمْ دونوں جگہ جھٹکا نہیں دینا مگر ساکن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یَأْتُو یہاں جھٹکا دینا ہے، حمزہ ساکن ہے، تو حروف مدہ، بالشہداء مد متصل ہے لمبا کریں گے، فولا مد متصل ہے سیدھا لمبا کریں گے، عند اللہ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفاء میں سے ہے، یہاں اخفاء کریں گے، لفظ اللہ کو منہ بھر کر پڑھیں گے۔ ہم الکاذبون، کاذبون کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر مد ہے، ذال کا مخرج صحیح ادا کرنا ہے، بون مد عارض ہے، طول توسط قصر کر سکتے ہیں۔ لولا کیوں نہیں وہ لائے، جاؤ لائے، لولا کیوں نہیں جاؤ وہ لائے، علیہ اس الزام پر، بے اربع چار شہداء گواہ، فإذ پھر جب، لم یأتو نہیں وہ لائے، بالشہداء گواہ، فاولئک تو وہ لوگ، عند اللہ اللہ کے ہاں، ہم وہی الکاذبون جھوٹے ہیں۔ یہ مسئلہ افق یا افق، افق کے معنی ہوتے ہیں الٹا دینا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری اماں جان پر منافقین نے جو الزام لگایا تھا، وہ کل تھوڑا سا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، اسی کے بارے میں ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ پر بہتان لگانے والوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وہ
اس دعوے پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب وہ اس کے گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے ہاں کامل جھوٹے ہیں۔ یہ ایک مفسر کی بات۔ دوسرا مفسر کہتا ہے کہ جو شخص دیکھے بغیر کوئی خبر دے اسے لازم ہے کہ وہ مشاہدہ کرنے والے کا حوالہ دے۔ یہ دوسرے مفسر کی بات ہے۔ مشاہدہ کرنے والا، مشاہدے کا کیا معنی دیکھنے والا ہے جی، اس کا حوالہ دے، اور وہ مشاہدہ کرنے والے اتنی تعداد میں ہونے ضروری ہیں کہ اس کی قسم کے واقعہ میں اتنی تعداد سے سچ کا یقین حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی وہ مشاہدہ کرنے والا جو ہے پھر وہ آگے اتنے لوگ ہوں اس کی تعداد میں کہ جن کی قسم کا اعتبار کیا جا سکے۔ یہ تعداد زنا کے لیے کم از کم 4 ہے۔ اب ان لوگوں نے جو ام المومنین پر تہمت باندھی تو ان میں سے کسی نے بھی نہ دیکھا اور نہ اتنی تعداد میں دیکھنے والے پیش کیے جس سے کسی پر زنا کا جرم ثابت ہوتا ہے، بلکہ محض خیال اور گمان سے تہمت لگا دی۔ اس لیے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، رواہ البخاری۔ یا ایھا الباب یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اللہ سبحان اللہ، اس کی تشریح کے اندر یہ حدیث لائے ہیں مفسر۔ بخاری کے اندر نا جی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا جو آیت ہے نا، اس کی تشریح میں یہ حدیث آئی ہے۔ اس کا مطلب معنی کیا ہے؟ برے گمان سے بچو، سورۃ الحجرات کی آیت ہے۔ ہاں جی، برے گمان سے بچو کیونکہ برا گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ فاولئک کی تاکید ہم کے ساتھ کرنے اور خبر الکاذبون پر الف لام لانے سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا ہے، جس سے مراد ان کے جھوٹا ہونے میں مبالغہ ہے، گویا وہ اتنے کامل جھوٹے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی اور جھوٹا ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے ہاں جھوٹے سے مقصود ان کے حقیقی جھوٹا ہونے کا بیان ہے، کیونکہ اللہ کا علم کبھی خلاف واقعہ نہیں ہو سکتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص اگر 4 گواہ زنا کے ثبوت کے لیے پیش نہ کر سکے تو ممکن ہے وہ سچ ہی کہہ رہا ہو، مگر شرعی فیصلہ ظاہر کے مطابق ہوگا اور اسے جھوٹا قرار دے کر اس پر قذف کی حد نافذ کی جائے گی۔ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگرچہ دوسرے دلائل سے یہ بات درست ہے۔ سمجھ آ گئی کہ وہ جو تہمت لگانے والا ہے نا جی، اگر وہ سچا بھی ہے، گواہ نہیں ہے اس کے پاس، 3 گواہ اور نہیں ہیں، چوتھا تو یہ ہے، اگرچہ سچا ہے اس دیکھنے میں اور اس معاملے میں، پھر بھی فرمایا اسے وہ تہمت لگانے والی جو 80 کوڑے ہیں اس کو مارے جائیں گے، تاکہ معاشرے میں یہ جو ہے امن رہے، کوئی یوں اٹھے اور تہمت لگا دے اس کا اقدام کیا جا سکے۔ یہ ہے، باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔